ایک حدیث میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، تو اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس بندے کو ضرور راضی کرے گا، ضرور خوش کرے گا اللہ اسے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت ایک دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو آپ نے فرمایا انا الزعیم، میں ضامن ہوں اس بندے کے لیے، میں گارنٹی دیتا ہوں اس بندے کو، اللہ اکبر، میں اس کو کہتا ہوں یہ بات میری ہے اور یہ ضمانت میں دے رہا ہوں، کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کا دن ہوگا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو رب کی جنت میں داخل کروں۔ یہ عقیدہ اور یہ اپنا عقیدہ بنانا اور اس منہج پر رہنا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے کہ اللہ جس حال میں بھی مجھے رکھتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ کسی کا لالچ، کسی کی دھمکی، اللہ اکبر، کسی کی طرف سے خوف، کسی کا دبدبہ، کسی کا روب اور جو ہے نا وہ دیگر معاملات بندے کو اللہ کی رب ہونے والے عقیدے سے دستبردار نہ کرے، اس سے نہ بندہ ہٹے۔ اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ حضرت آسیہ جو عورت ذات ہے، فرعون کی زوجہ ہے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئی، تو وقت کا جو فرعون ہے ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ یہ اس عقیدے کو چھوڑ دے، یہ اس عقیدے سے دستبردار ہو جائے، لیکن ماں آسیہ کیا کہتی ہے؟ تو جو مرضی کر لے، اس نے لالچ بھی دی، اللہ اکبر، اس نے دھمکیاں دی اور بالآخر سخت سے سخت سزائیں دی حضرت آسیہ کو، لیکن ماں آسیہ اللہ اکبر اپنے ایمان سے ڈاوا ڈول نہیں ہوئی، اللہ کی محبت اس قدر راسخ ہو گئی دل کے اندر، اس قدر مضبوط ہو گئی دل کے اندر، کہتی ہے تو جو مرضی کر لے، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اس عقیدے سے تو مجھے نہیں ہٹا سکتا۔ بالآخر اس نے ماں آسیہ کے پورے جسم میں کیلے ٹھکا، اللہ اکبر، دھوپ ہے سخت قسم کی، اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہر شرمناک کام اس نے کیا جو کر سکتا تھا، لیکن حضرت آسیہ کیا کہتی ہیں؟ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اور پھر اس موقع پر اپنے رب سے کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں میرا اپنے پاس قریب کر کے جنت میں گھر بنا۔ اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، جیسے حدیث آپ کو سنائی ہے کہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اللہ اس کو ضرور خوش کرے گا۔ تو یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، تو مومن بندہ اللہ اکبر اپنے رب پر راضی ہو جائے کہ میرا رب جس حالت میں بھی رکھتا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا اگر آپ اپنے رب پر راضی ہو جائیں گے نا، سب سے زیادہ آپ کے دل میں محبت ہوگی اللہ کی، اللہ اکبر، تو پھر اللہ بھی محبت کرنے کی انتہا کر دے، اللہ بھی پیار کرنے کی انتہا کر دے کہ میرا بندہ میری خاطر اللہ اکبر سب سے کٹ کے بس اس کے دل میں میری محبت ہے، میرا پیار ہے، اللہ اکبر، یہ میرے ہی گیت گاتا ہے، میں اس بندے کو کیوں نہ راضی کروں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتے بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے
اللہ کے علاوہ اوروں سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت؟ جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، جیسا پیار اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ پر راضی ہو جانے والے، اللہ فرماتے ہیں اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں پھر کسی کو ترجیح نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کسی کا کوئی خیال نہیں کرتے، میرے رب کا یہ فرمان ہے۔ اللہ اکبر، تو جس حالت میں بھی اللہ رکھے، اور یہ یاد رکھیے گا کبھی اپنی زبان سے اللہ کی ناشکری کے کلمات نہ نکالیں۔ اگر آپ کو اللہ نے کم دیا ہے تو تب بھی شکر ادا کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو زیادہ عطا کیا ہے تب بھی اپنے رب کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یرضی لعبادہ الکفر وَإِنْ تَشْکُرُوا یرضہ لَکُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اللہ فرماتے لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کی طرف سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف سے کہ بندہ اللہ کی ناشکری کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرے، اللہ کی ناشکری کے بول بولے، اللہ فرماتے لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ ناشکری کو اپنے بندوں کی طرف سے پسند نہیں کرتا۔ ہاں اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ فرمایا اِن تشکروا یرضہ لکم، لوگوں اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ اپنے شکر کو اپنے بندوں کی طرف سے پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا والا کام ہے۔ تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائیں کہ میرا رب اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر، اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی صدمہ پہنچے، اللہ اکبر، اپنے عقیدے سے دستبردار نہ ہو، ادھر ادھر نہ جائیں کہ بس اس کے پاس جاؤں گا تو کام ہو جائے گا۔ اپنے رب پر توکل کریں، اپنے رب پر اعتماد کریں کہ میرا رب سب سے زیادہ قوت طاقت والا ہے، میرا رب سب سے زیادہ اختیار والا ہے۔ یہ مصیبت آئی ہے ختم بھی اسی رب نے کر دی، یہ تکلیف آئی ہے تو ختم بھی اسی رب نے کر دی۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جس پر آپ نے راضی ہونا ہے، میں نے راضی ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، رضیت بالاسلام دینا، اللہ میں راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر، اللہ میں راضی، میں خوش ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر کہ تو نے مجھے دین عطا کیا ہے تو اسلام عطا کیا، اور یہ اللہ کی پسند ہے ہمارے لیے، کسی بندے کی پسند نہیں ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ اور اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، وہ لوگوں میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ اللہ کی پسند ہے، اور اگر میں اللہ کی پسند کو چھوڑ کر اللہ اکبر اوروں کی طرف دیکھوں کہ اس سے تہذیب لوں، اس سے معاشرت سیکھوں، اس سے معیشت سیکھوں، اللہ اکبر اس کا طور طریقہ اختیار کر لوں، اس کا انداز اختیار کر لوں، اللہ کہتے ہیں جس کی طرف بھی تم جاؤ گے یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا، اللہ فرماتے ہیں جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے کہ اس کی تہذیب اچھی ہے، اس کا تمدن اچھا ہے، اس کی معاشرت اچھی ہے، اس کی معیشت اچھی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ ایسا دین نہیں ہے اللہ اکبر جو خوبیوں میں اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ نے یہ بہترین دین، کامل اور مکمل دین ہمیں دیا ہے جو ہر کام کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے،
ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، ہمیں معاشرت بھی سکھاتا ہے، ہمیں تہذیب بھی سکھاتا ہے، ہمیں اللہ اکبر طہارت اور پاکیزگی بھی سکھاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا، جس نے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیا فلن یقبل منہ، وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بندہ دنیا کی زندگی گزار لے جیسے گزارتا، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، فرمایا هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بندہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر اور دین کی طرف دیکھتا ہے، اسلام کو پس پشت ڈالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بندہ قیامت والے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وہاں تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اللہ اکبر، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ جو بے دین لوگ ہیں نا، یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ بھی قیامت کے دن یہ خواہش کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اللہ فرماتے قیامت کے دن کافر لوگ یہ خواہش کریں گے، اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بار بار خواہش کریں گے، بار بار۔ جب اللہ قبر سے اٹھائے گا نا تو یہ دیکھیں گے مسلمانوں کو آج عزتیں مل رہی ہیں اور ہمیں چہروں کے بل اٹھا کے لایا جا رہا ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں، تو اس وقت بھی خواہش کریں گے، جب جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے مسلمانوں کے قافلے، اس وقت بھی یہ تمنا کریں گے، اور پھر جب جہنم کی آگ میں جائیں گے اور وہاں پہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو اس وقت بھی یہ آرزو تمنا کریں گے، کیا تمنا ہوگی؟ فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن یہ کافر لوگ یہ خواہش کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی اسلام والے ہوتے، ہمارا دین بھی اسلام ہوتا۔ آج ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا انداز اختیار کرتے ہیں، ان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، کسی اور دین سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزت اللہ نے اگر رکھی ہے تو دین اسلام کے اندر رکھی ہے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے کامل اور مکمل مسلمان بنے، مت دیکھیں کہ اس کی اخلاقیات دین اسلام سے اچھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دارالسلام نے ایک کتاب شائع کی ہے جس میں غیر مسلم لوگ جو مسلمان ہوئے نا ان کے بہت سارے واقعات، کہ ہمارا انتخاب دین اسلام ہی کیوں، اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت سے مالا مال کیا ہے، کتنی بڑی اللہ نے دولت سے ہمیں نوازا ہے، تو مت دیکھیں کسی اور کی طرف، ہمارے لیے ہمارا دین ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف آتے بن کے، تو ساتھ چلنے والے وہ دیکھتے ہیں حضرت عمر کو کہ بالکل سادہ سا لباس ہے، اللہ اکبر، کوئی جو ہے نا وہ ٹھاٹ باٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ اچھا لباس، اچھی پوشاک پہن لے، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ مسلمانوں کا امیر ہے، اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کی عزت کی جگہ پر ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ ہم تو بکریوں کے چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے تھے، اونٹ چرانے والے تھے، ہمارا کیا مقام تھا دنیا کے اندر وہ ہم جانتے ہیں، اگر ہمیں عزت اللہ نے عطا کی ہے تو دین اسلام کے ساتھ عطا کی۔ دین اسلام یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو کہا اسلم، اے ابراہیم مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، مسلمان بن جا۔ تو حضرت ابراہیم کا جواب کیا آیا؟ اسلمت لرب العالمین،
میں اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے آگے اپنے بیٹوں کو بھی یہی نصیحت کی، اور پھر آگے حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی۔ کیا نصیحت دی ان کی؟ یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اس اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، دین اسلام کا انتخاب تمہارے لیے تمہارے رب نے کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اسلام یہ اللہ کی بڑی بہت بڑی حدیث میں آتا ہے، ایک بوڑھا آدمی بہت ہی زیادہ ضعیف آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حدیث میں یہ الفاظ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اس کے پاس عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوا، عصا کا سہارا لیتا ہوا رسول اللہ کے پاس پہنچا۔ اللہ اکبر، آ کے کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے تو جاہلیت میں بڑے گناہ کیے ہیں، مجھ سے بڑے پاپ ہوئے ہیں، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، بڑی خیانتیں کی ہیں، اللہ اکبر، بہت زیادہ بدعہدیاں کی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو وہ میرے پاپ، وہ جرم، وہ گناہ، وہ سابقہ زندگی جو میں نے گزار دی اور آپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گیا، کیا وہ سابقہ گناہ میرے معاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے، کیا تو یہ شہادت دیتا ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے؟ وہ فوراً بولا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیوں نہیں، میں تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا رسول اللہ ایک ہے اور اللہ کے آپ سچے نبی اور رسول ہیں، میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر خوش ہو جا، اللہ نے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دین اسلام تو اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر، اس کی قدر کرے اور صبح و شام یہ کہا کرے، نزید باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اور یہ صرف کلمات اپنی زبان سے ادا نہیں کرنے، بلکہ اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنانا ہے۔ جب زبان کے ساتھ دل گواہی دے گا، جب زبان کے ساتھ آنکھیں گواہی دے گی، جب زبان کے ساتھ یہ میرا سر گواہی دے گا، جب زبان کے ساتھ میرا ایک ایک عضو گواہی دے گا کہ میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ بھی خوش ہو کے فرمائیں گے، جا میرے بندے، میں نے تجھ پر اپنی جنت کو واجب کر دیا ہے، تو خوش ہو جا، تجھ پر جنت واجب۔ اور تیسری چیز، اللہ اکبر، باب محمد النبی، میرے لیے محمد مصطفیٰ ہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو اپنا نبی اور رسول مان لیا، اور صرف زبان سے نہیں مانا بلکہ دل و جان سے مانا۔ اللہ اکبر، اب میں ہر کام میں دیکھوں گا تو محمد مصطفیٰ کو دیکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے لیے آئیڈیل ہے، وہ میرے لیے نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ سب سے معتبر شخصیت ہے جن کو اللہ نے میرا نبی اور رسول بنایا، میں ان کو چھوڑ کر کیوں ادھر ادھر دیکھوں؟ اب اس پر حدیث سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک دفعہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات پڑھ رہے تھے، تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس دوران اللہ اکبر محمد مصطفیٰ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئے، آپ کو حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے نبی یہ تورات ہے، اس کا میں مطالعہ کر رہا ہوں، آپ خاموش رہے۔ حضرت عمر نے کچھ جو ہے نا وہ پرواہ نہ کی، دوبارہ سے تورات کا مطالعہ شروع کر دیا، دوبارہ سے تورات کا مطالعہ شروع کر دیا۔ خاص طور پر میرے وہ بھائی سماعت کرے، اللہ اکبر، جو ایک ایک معاملے میں دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ایک ایک معاملے میں دین اسلام کو چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ میں شادی کر لوں تو فلاں کے انداز سے، میں غمی منا لوں تو فلاں کے انداز سے، میں اپنا چہرہ بناؤں تو فلاں کے انداز سے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے۔
سمجھیے گا مطالعہ کیا حضرت عمر نے، اللہ اکبر، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب اور دین کا طور طریقہ اور انداز اختیار نہیں کیا، بس صرف پڑھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر تو تورات کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ شدید غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ شدید غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ، اس کا رنگ بھی متغیر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر تجھے تیری ماں گم پائے، دیکھتا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو کہ آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے متغیر ہو گیا۔ حضرت عمر نے فوراً تورات کو بند کیا، کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے اور محمد مصطفیٰ کی ناراضگی سے۔ پھر کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، ہم راضی ہو گئے اللہ کے رب ہونے پر، اللہ پر دین اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر ہم راضی ہو گئے۔ تب جا کے رسول اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس موقع پر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کی پیروی کر لو، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا امام کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس کی تقلید امام ابو حنیفہ کی، شافعی کی، مالک کی، امام احمد بن حنبل کی۔ اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا، قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تمہیں، اگر تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کی پیروی کر لو لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، جو سیدھا راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے اس سے تم گمراہ۔ اللہ اکبر، راضی ہو جائے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، آپ کے اللہ اکبر ہادی اور مرشد ہونے پر۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی جی آپ کے رب ہونے کی قسم ہے مجھے، لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختیارات، تمام معاملات میں آپ کو جج نہیں بنا لیتے، حاکم نہیں بنا لیتے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور پھر اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی کچھ بھی، جو بھی نفرت کا کوئی اظہار ہے، جب تک یہ بھی اگر یہ ختم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آپ جو فیصلہ فرما دیں اس کو دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر کہ بس آپ کا اللہ اکبر انداز، طریقہ، آپ کا اللہ اکبر دین، آپ کے معاملات بس ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اب صحابہ کرام کے چند واقعات سن لیں، اللہ اکبر، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کس طرح دیا اور آپ کے نبی ہونے پر وہ کیسے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لوگوں کے اندر یہ مشہور تھا، کسی نے ماں کا سب سے زیادہ ادب و احترام کرنے والا دیکھنا ہے تو وہ سعد کو دیکھے، سعد کو دیکھے کہ سعد کس طرح اپنی ماں کا احترام کرتا ہے، اللہ اکبر، کس طرح اپنی ماں کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے۔ جب مسلمان ہوئے نا تو حضرت سعد کی والدہ کو پتہ چلا، سعد کی والدہ کو علم ہوا، سعد کی والدہ نے بلایا، سعد مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اللہ اکبر محمد کا دین اختیار کر لیا۔ ہاں اماں جی میں نے اختیار کر لیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتی ہے میں تیری ماں ہوں، تیرا رب بھی تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ ماں کا احترام کرو۔
میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ اپنے نبی کا، اس محمد کا ساتھ چھوڑ دے۔ اگر تو ساتھ نہیں نہ چھوڑے گی تو چھوڑے گا تو میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ ایک دن گزرا، سعد بن ابی وقاص سمجھاتے ہیں ماں ایسا نہ کرو، اللہ اکبر، تو بھوکی ہے، تو پیاسی ہے، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، میں پریشان ہوں، دکھی ہوں، اللہ اکبر، اس طرح کی بھوک ہڑتال نہ کرو۔ کہتی بس ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس محمد کا ساتھ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد پھر سمجھاتے ہیں، دوسرا دن آتا ہے، دوسرا دن بھی گزرا، اسی طرح بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے ماں نے۔ تیسرا دن آیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، ماں نے اسی طرح بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ بالآخر غشی کا دورہ پڑا بھوک کی وجہ سے، اللہ اکبر، سعد کی ماں بے ہوش ہو کے زمین پر گری اور اس کے بعد جب ہوش میں آئی، حضرت سعد کیا کہتے ہیں، ماں اب سن لے، تیری ایک جان ہے، اللہ اکبر، اگر رسول اللہ کے دین پر میرے ہوتے ہوئے تیری 100 جانیں بھی نکل جائیں تب بھی سعد محمد کا ساتھ نہیں چھوڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ نے پکڑا اور خاص کر حضرت خبیب سے بدلہ لینے لگے۔ وہ لوگ، وہ مشرک، وہ عرب کے اللہ اکبر کافر جن کے اعزاء اقارب اللہ اکبر بدر کے میدان میں قتل ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت خبیب بن عدی پر بڑا تشدد کیا، بڑا اللہ اکبر دکھ پہنچایا، بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ بالآخر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نا حضرت خبیب کو پھانسی پر لٹکا رہے، خبیب آ رہے ہیں، اللہ اکبر، پھانسی کا پھندا تیار ہے، حضرت خبیب کو پھانسی پر لٹکانے لگے تو سارے آگے بڑھ کے کہتے ہیں، خبیب تجھے قسم دے کے پوچھتے ہیں، آج تیری یہ آرزو تو ہوگی، تیرے دل میں یہ تڑپ تو ہوگی، تیرے دل میں یہ خواہش اور تمنا تو ہوگی، کاش آج اس پھانسی کے پھندے پر میں نہ لٹکتا بلکہ میری جگہ پر محمد لٹکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے یہ کہا نا، حضرت خبیب نے کیا جواب دیا، واللہ لا واللہ العظیم، لا واللہ العظیم، اللہ اکبر، بدبختوں میں اللہ عظیم و برتر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کوئی کانٹا ہی چلتا۔ یہ تھے وہ لوگ جو رسول اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ اللہ اکبر، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، حضرت خدیجہ نے ہبہ کیا تھا ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور بیٹا بنا لیا۔ اس کے والدین حضرت زید بن حارثہ کے والدین کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا نا محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا محمد کے پاس ہے۔ وہ آتے ہیں دور دراز کا سفر کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ سے بھی علیحدہ بات کرتے ہیں اور پھر کہنے لگے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری درخواست ہے آپ سے کہ یہ ہمارا بیٹا بھائی ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اپنے ساتھ اس کو لے جائیں، آپ کے ساتھ تو اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہمارا یہ بیٹا ہے، ہمارا یہ خاندان ہے، ہمارا یہ بھائی ہے، آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے سامنے زید بیٹھا ہے، جو یہ چاہتا ہے، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو میں روکوں گا نہیں، میری طرف سے اجازت ہے، اللہ اکبر، تم اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ اگر یہ جانا چاہتا ہے۔ زید کیا کہتے ہیں، واللہ لا اختار علی رسول اللہ احدا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ کے اوپر کسی کو بھی فوقیت نہیں دیتا، چاہے وہ میرا باپ ہو، میری ماں ہو، میری بہن ہو، میرا بھائی ہو، میرا چچا ہو، اللہ اکبر، رسول اللہ کے ساتھ ناتا جڑ گیا، اب آپ پر میں کسی کو بھی فوقیت دینے والا نہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جو رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے۔ احد کا میدان ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مجھے میرا صحابی سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہا، جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، ایک صحابی اٹھے اور جا کے مقتولین میں شہداء میں دیکھنے لگے کہ سعد بن ربیع مجھے جو ہے نا وہ مل جائے۔ اچانک حضرت سعد بن ربیع کی آواز آتی ہے، کہتے ہو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ کہنے لگے آپ کو ہی تو ڈھونڈ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جاؤ ذرا سعد بن ربیع کا پتہ کر کے آؤ وہ کس حالت میں ہے۔ کہتا اچھا۔ حضرت سعد کہتے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور کہنا اللہ کے نبی نیزے کے 12 زخم آئے ہیں اور مجھے اللہ اکبر یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب بس میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے صحت تندرستی نہیں ملے گی، کسی حالت میں اپنے رب کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے جا کے میری قوم کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ اگر تم میں سے کسی کے ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تھے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ جان کر آپ کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے۔ آپ بھی اپنا یہ عقیدہ بنائیں، اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں، دین اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ عقیدہ بناؤ گے میں تمہاری دنیا بھی اچھی بنا دوں گا، آخرت بھی اچھی بنا دوں گا۔ بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہاں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اچانک اللہ آواز لگائے گا اللہ اکبر یا اہل الجنہ، اے جنت والو۔ جنت والے جب اللہ کی آواز سنیں گے نا تو کہیں گے لبیک ربنا وسعنا، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم تیرے غلام، ہم تیرے بندے، اللہ تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے حل رضیتم، تو میرے بندو جنت والو کیا تم خوش ہو؟ اللہ اکبر، یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، نبی اکرم کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا کیا تم راضی ہو میری جنت میں؟ کیا خوش ہو میری جنت میں؟ وہ کہیں گے اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا، جنت کا داخلہ عطا کیا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا کیا، ہم راضی کیوں نہ ہوں؟ تو اللہ کہیں گے اچھا میں پھر تمہیں ایک نعمت مزید عطا کرنا چاہتا ہوں۔ جنت والے کان لگائیں گے کہ اللہ کس نعمت کا اعلان کرنے والے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، جنت والوں خوش ہو جاؤ، اب آئندہ کے بعد میں ہمیشہ تم پر راضی ہی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تمہیں میری رضوان کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، میری رضامندی ہی تمہیں جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو یہ جنت والوں کو نعمت ملے گی اس وقت جب جنت میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ عقیدہ اپنا پختہ کر لیں، جس حالت میں بھی اللہ رکھے یہ بس اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم اور دائم رکھے اور اسی عقیدے پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔